لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اسلام ایک جامع اور کامل مکمل مذہب ہے. دوسرے مذہبوں کے اندر ان کے یہاں صرف عبادت کا تصور ہے. گئے عبادت کر لی, سر ٹیک لیا, باہر آ گئے. اب ہم دکان میں بیٹھ کر کچھ بھی کریں. حضرت مولانا امران اعظم عبدل رحیم تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جیسا ہم لوگوں کا ہے. انہوں نے تو تاپ پہ بٹھا دیا اور ادھر ادھر سے دو چار لا کر اس پر ڈال دیے اور یہ کہا کہ یہاں تاپ میں بیٹھتا, اب ہم دکان میں جو چاہے کرے اس میں تیرا کوئی دخل نہیں, شادی بیاہ میں جو چاہے کرے اس میں تیرا کوئی دخل نہیں, اپنے گھر میں جو چاہے کرے تیرا کوئی دخل نہیں. ان کے یہاں صرف عبادات کا نام مذہب. ہمارے یہاں اسلام ایک جامع اور کامل مکمل مذہب ہے اور انسان کی زندگی میں اس وقت جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. تو انسان کی زندگی میں جہاں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام ہے حلال مال کمانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, ایسے ہی حلال مال کمانا بھی فرض اور حرام مال سے بچنا بھی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سود کا لین دین ہوتا تھا اور آپ کے پہلے سے ہو رہا تھا اور دونوں قسم کے سود چلتے تھے اس زمانے میں. جس کو ہم آج کل مہاجنی سود کہتے ہیں یہ بھی چلتا تھا اور جس کو ہم آج کل تجارتی سود کہتے ہیں یہ بھی چلتا تھا. دونوں طرح کے سود اس زمانے میں بھی چلتے تھے, اس کا رواج تھا. وہ لوگ سود کا لین دین کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ اس کی ممانعت نازل فرمائی. یہاں پر ہے لا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا الربا, سود کو نہ کھاؤ, اضعافا مضاعفا, کئی گنا زیادہ کر. تھوڑا سا سود لینا بھی منع ہے, حرام ہے, اور اس پر کئی گنا اور زیادہ کر کے لیا جائے تو اس کی شناعت اور قباحت اور اس کی برائی اور خرابی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک شخص نے سود دے دیا, قرض دے دیا اور وہ قرض دیا 100 روپے اور یہ کہا کہ 1 مہینے کے بعد اگر نہیں دو گے تو 10 روپے اور زیادہ دینا. اب اس بیچارے سے 1 مہینے میں وہ سود نہیں, وہ قرض واپس نہیں ہوا. جب دوسرے مہینے میں دینے کو گیا تو ہر مہینے کے 10 روپے زیادہ دینا پڑیں گے. اور اگر 10 مہینے تک وہ نہیں دے سکا واپس 100 روپے تو اس کو 100 روپے کے بجائے 200 روپے دینے پڑیں. یہ ہے سود, مہاجنی سود جو آج کل بھی چلتا ہے. بڑے بڑے جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کو سود دے دیتے
قرض دے دیتے ہیں، سودی قرض، اور اس سودی قرض کے اوپر سود وصول کرتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. 100 روپے اس کو دے دیے، 100 اس کو دے دیے، 100 اس کو دے دیے، 100 اس کو دے دیے، اور ہر مہینے ان کے پاس میں بیٹھے بٹھائے وہ قرض کے بدلے میں سود آ رہا ہے. یہ ہے مہاجنی سود، یہ بھی حرام ہے. اور ایک ہوتا ہے تجارتی سود. تجارتی سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو 100 روپے دے دی اور یہ کہا کہ آپ تجارت میں لگاؤ اور ہر مہینے جو بھی نفع ہو اس میں سے ہر مہینے 10 روپے مجھے ضرور دے. یہ ہے تجارتی سود، یہ بھی ناجائز ہے. دونوں قسم کے سود اس زمانے میں پائے جاتے تھے اور دونوں قسم کے سودوں سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد وما فضل ذلك فهو الربا. فرمایا گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں. یہ اگر لین دین ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کبھی زیادتی ہوگی تو وہ سود ہے. گیہوں کو آپ گیہوں کے بدلے میں دونوں طرف برابر ہونا چاہیے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں لینا ہے تو دونوں طرف برابر ہونا چاہیے. سونے کو سونے کے بدلے میں لینا ہے دونوں طرف برابر ہونا چاہیے. چاندی کو چاندی کے بدلے میں لینا ہے دونوں طرف برابر ہونا چاہیے. اگر کمی زیادتی ہوگی تو سود. ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ اچھی والی کھجوریں لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کوئی ہوتا تو کھانا اور آڈر دے رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اتنی اچھی کھجوریں لے کر آئے وہ کہاں سے لائے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے مدینے کی کھجوریں 2 سا دے دی اور اس کے بدلے میں 1 سا اچھی والی کھجوریں دوسری جگہ کی گاؤں کی لے لی. اس طرح میں کھجور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ ذالک عین الربا، یہی تو سود ہے. یہ تو سود ہو گیا، سود میں لے کر کے آ گئے تم کھجوریں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بدلا ہے اور یہ فرمایا کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ 2 درہم میں 2 سا کھجوریں مدینے کی بیچ دیتے. 1 درہم میں 1 سا، 2 درہم میں 2 سا کھجوریں مدینے کی بیچ دیتے اور اس کے 2 درہموں کے بدلے میں 1 سا کھجور لے لیتے اچھی والی. تو یہ جائز ہو جاتا کیونکہ پہلی صورت میں کھجور کو کھجور سے بدلا ہے، لہٰذا وہ برابر سرابر ہونا ضروری ہے. کبھی زیادتی ہوگی تو سود ہو جائے گا. اور دوسری صورت میں کھجور کو درہم سے روپیے سے بدلا ہے تو 2 سا کھجور 2 درہم میں بیچ دی اور 1 سا کھجور 2 درہم میں خرید لی اچھی والی. تو یہ سود نہیں ہوا. تو علماء کرام سود سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اس طریقے سے بچا جائے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ معاملات کی بڑی اصلاح فرمائی. معاملات کی اصلاح دیکھنا ہو تو خانقاہ خانہ بھون جا کر دیکھو، بڑی اصلاح فرمائی حضرت خانوی رحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص رومال بھی چھوڑ کر چلا جاتا 1 ہفتے کے بعد بھی آتا تو جہاں پٹک کر گیا تھا وہیں پڑا ہوا ملے گا رومال، کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا. بڑی اصلاح فرمائی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے زمانے میں وہ مسائل اتنے مشہور ہو گئے تھے، اتنے مشہور ہو گئے تھے
کہ صرف مسلمان ہی نہیں جانتے تھے بلکہ غیر مسلم بھی جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت خان عبداللہ علیہ زمانے میں ایک مسلمان ایک سونار کی دکان پر گیا اور اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا، تو اس نے کوئی چاندی کا زیور خریدا اور یہ کہا کہ بھائی یہ میں ادھار لے رہا ہوں تم سے، تو بعد میں پیسے لا کر کے دے دوں۔ سونار سے کہا، غیر مسلم سونار، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں۔ تو اس نے کہا ارے تو ہمارا مذہب کیا جانے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تمہارے مذہب میں سونا اور چاندی ادھار لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک جائز طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اگر تم کو ادھار لینا ہے اور ابھی پیسے نہیں ہے تو مجھ سے روپیہ ادھار لے لو، چاندی کا روپیہ تک کا، اس سے روپیہ ادھار لے لو اور اس روپے سے ابھی مجھے قیمت ادا کر دو اور بعد میں میرا قرض واپس کر دینا، یہ جائز ہو جائے۔ تو جب اللہ والے محنت کرتے ہیں تو علماء کرام جب مسائل بتاتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی باریک باریک مسائل بھی جاننے لگتے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں کی غفلت کی یہ انتہا ہے کہ مسلمان تک موٹے موٹے مسائل بھی نہیں جانتے۔ تو بہرحال سود دونوں طرح کا ناجائز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سودی لین دین سے منع کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عام اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی سود جو کسی کو قرض دیا تھا اور اس سے سود وصول کرنے والا تھا، ان میں سے کسی کا بھی سود آج کے بعد وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے میں اس سود کو معاف کرتا ہوں جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قرض دے رکھے ہیں لوگوں کو اور اس کا سود وصول ہونا تھا، سب سے پہلے میں اس سود کو معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ اب وہ سود وصول نہیں کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سود کے وصول کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعاف مضاعفہ، کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر، جیسے تھوڑا سا سود لینا منع ہے ایسے ہی کئی سود زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر لینا بھی منع ہے، اور اس کی قباحت اور شناعت اور برائی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو اور زیادہ برائی کے ساتھ بیان کروایا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈر کر اگر سود لینا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تقویٰ یہ کامیابی کا راستہ ہے، تقوی کے ذریعے سے کامیابی آتی۔ میں جب لال مسجد میں تفسیر بیان کیا کرتا تھا، ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے تفسیر سننے کے لیے، انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور اس کے بعد بلڈنگ کے لیے بینک کے لوگ آئے ان کے پاس کہ کرائے پر دے دو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ بلڈنگ کو لینے کے لیے بینک والے آ رہے ہیں کہ ان کو دے دیں کرائے پر؟ میں نے کہا نہیں، ان کو مت دو، یہ تو سود میں بدل ہو جائے گی۔ جس طرح سے سود کا لینا اور دینا بنا ہے ایسے اس میں تعاون کرنا بھی بنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدین، سود کے لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہوں پر
سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. دیکھ میں یہ سب ہوتا ہے، سود کا دینا بھی ہے، دینا بھی ہے، کتنا بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ حرام کام کے لیے ہی لے رہے ہیں کرائے پر، تو پھر اس جگہ کو، اپنی جگہ کو معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ حرام کام کے لیے لے رہے ہیں کرائے پر دینا نہیں. میرے کہنے سے بھول گئے. اب کئی دن ہو گئے، کوئی آیا نہیں، اور آئے تو واپس چلے گئے. پھر وہ اس سے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے اور اس کو کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو لے گا نہیں، اور وہ بینک والے کو بھی میں نے منع کر دیا آپ کے کہنے کی وجہ سے. اب کیا ہوگا اس بلڈنگ کا؟ میں نے کہا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے آپ نے منع کیا ہے، اللہ مدد کریں گے، اللہ سے مانگو. کچھ دنوں کے بعد ایک سرکاری آفس ایک جگہ سے خالی ہوا. وہ سرکاری آفس والے اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ کی بلڈنگ کا معلوم ہوا ہے، کرایہ پر دینا ہے، یہ ہمارا سرکاری آفس والا جگہ چلتا تھا، ہمارا سرکاری ہو گیا، آپ یہ جگہ دے دیجیے. ٹھیک ہے آ جائیے. بہت خوش ہوئی. میرے پاس آئے کہ صاحب دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام کر دیے کہ اتنا بڑا آفس سرکاری آ گیا اور وہ کرایہ بھی مستقل اچھا کرایہ ملتا رہے گا. تو میں نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. تو جو اللہ سے ڈرے گا، سودی کاروبار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. سودی لین دین کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جانا پڑے گا. تو سود سے بچنا ایسا ہے جیسے جہنم کی آگ سے بچنا، اس لیے سود کے لین دین سے بچو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. موجودہ زمانے میں حالانکہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والا ہو. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو بات پسند آ گئی اس کو مان لیے، اور جس میں تھوڑی محنت مشقت دکھی، جس میں اپنے خواہش کو قربان کرتا ہے، اس میں تھوڑی محنت مشقت ہے، اس کو نہیں مانتے. جو اپنی پسند کے خلاف ہے اس کو نہیں مانتے. جو بات پسند آ گئی اس کو مان لیے. یہ ایک عام مزاج ہو گیا مسلمان. حالانکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والا ہو، دین کو ماننے والا ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں. چاہے ظاہری طور پر اس کو نقصان نظر آئے، چاہے ظاہری طور پر اس کو وہ چیز ایسا لگ رہا ہو کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، وہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو مان لے. یہ ہے مسلمان. یہ ماننا ضروری ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کتنے لوگ ہیں جو کہ سودی کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے جب ان کو منع کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شادی بیاہ میں غلط رسمیں کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور منع کیا جاتا ہے تو نہیں مانتے. کتنے لوگ ہیں جو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، اب جو طاقتور ہے وارثوں میں اس نے قبضہ کر لیا. اب بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں پریشان ہو رہی ہیں، ان کو گھر میں سے نکال دیا، سب ہمارا ہے، سب جاؤ سے. اب وہ بیچارے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں. ہماری شان پر آنچ نہیں آ سکتی، اتنے بڑے مسلمان بنے. اللہ تعالیٰ سب کو اطاعت کی توفیق
واطیعوا اللہ اور اللہ کی فرما برداری کرو، والرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کے حکم کو ماننے سے۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے۔ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، کوئی معمول بننا چاہتا ہی نہیں، بس میں امیر بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے کوئی تیار۔ ہر آدمی اگر یہ سوچتے کہ میں معمول بن جاؤں، اللہ کا حکم ماننے والا بن جاؤں، میں چھوٹا بن جاؤں، میں اللہ کا حکم ماننے والا بن جاؤں، تو اس طرح سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی جبکہ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ کا حکم میرے لیے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ پاس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، میں تو دودھ کا کھلا بلایا ہوں، مجھے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، مجھے اپنی کس طرح اصلاح کرنا ہے، تو اس طرح پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہے، اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم